अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है फन गुफ्तगू, एक नया सिलसिला है, फर्स्ट एपिसोड है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी गुफ्तगू की सुन्नतें और आदाब और अच्छा अंदाज हम कैसे अपना सकते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम इस प्रोग्राम में सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि बात है गुफ्तगू की, बात है बात करने की, गुफ्तगू करने की, तलफ़्फ़ुज़ करने की, अपने जुबान के बेहतरीन और मैक्सिमम इस्तेमाल की, तो सबसे पहले इस जुबान से अगर हम दुरूद पाक पढ़ें तो क्या बरकत मिलेगी वो सुनते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन। मफ़हूम ये है कि तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज्यादा नजदीक वो होंगे जिन्होंने दुनिया में मुझ पर ज्यादा कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। जुबान के बेहतरीन इस्तेमाल की एक सूरत दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस अल्लाह पाक की जबरदस्त नेमत यानी कि जुबान का सही इस्तेमाल करके सवाब आखिरत जमा करने की तौफीक अता फरमाए। जब हम बात करते हैं गुफ्तगू की तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि बिल आखिर अच्छी गुफ्तगू कहते किसे हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हम बहुत सारी चीजें देख देख के सीखते हैं, बाकायदा तौर पर हम नहीं सीखते, इसी तरह से गुफ्तगू ये भी हम देख देख के करते हैं। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं कि जहां पर जाकर आप गुफ्तगू का तरीक़ेकार अंदाज सीख पाएं। अब होता ये है कि जिस तरह का हमारा अपने घर का माहौल होता है, या जिस स्कूल में हम पढ़े, जिस मदरसे में हमने वक्त गुजारा, या हमने जो अपने दोस्त अपनाए जिनके पास हम अपना वक्त सर्व करते हैं, जिनके साथ हमारी गुफ्तगू होती है, हम अपने तौर पर जिनको आइडियल तसव्वुर करते हैं, उनकी जैसी गुफ्तगू होती है वैसी ही गुफ्तगू हमारी भी बन जाती है। तो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे अतराफ में जिनकी कंपनी और सोहबत में हम उठते बैठते हैं, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकें कि वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स है। आदाब गुफ्तगू भी कहा जा सकता है, हाउ टू इंटरेक्ट भी कहते हैं इसको। किस तरह से लोगों से बातचीत की जाए। हर शख्स के एतबार से ये चीजें भी मुख्तलिफ होती हैं। कोई शख्स तो सिर्फ अपने घर की परवरिश करता है, अपने बाल बच्चों के साथ वक्त सर्व करता है, उसकी गुफ्तगू का जाविया फकत अपने अहले खाना हुआ करते हैं। लेकिन मुआशरे के अंदर बाज़ अफराद अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे होते हैं, लीडिंग पोजीशन पर होते हैं। उनकी गुफ्तगू का दायरा कार एक आम शख्स के मुकाबले में ज्यादा बड़ा होता है। इफ यू आर अ टीचर एंड यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाते हैं, आपका ये पेशा है, तो अब आपकी गुफ्तगू में न सिर्फ अपने घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, बल्कि मुआशरे के वो अफराद भी शामिल हैं कि जिन्हें आप मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हर शख्स के एतबार से हमारी गुफ्तगू का जाविया और दायरा कार मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले हम ये अपना जहन बनाएं, जो भी नाजरीन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कि गुफ्तगू भी एक फन है जिसे सीखा जा सकता है। दोबारा रिपीट करता हूं, गुफ्तगू भी एक फन है जिसे सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम पैदा हुए वैसी ही जिंदगी गुजारनी है और वैसा ही मर जाना है, नहीं, बल्कि अगरचे आप किसी कमजोर इन्वायरमेंट के अंदर पैदा हुए, आपके अतराफ में ऐसे पढ़े लिखे, खौफ खुदा वाले, समझदार, अखलाकियात और किरदार वाले लोग ना भी सही, आपके बचपन के अंदर आपको ऐसा माहौल ना भी मिला, लेकिन अब तो आप समझदार हो चुके, अब तो आप बड़े हो चुके, अब तो आप अपने डिसीजंस खुद लेने वाले बन चुके। तो अगर आपका ये जहन होगा कि मुझे गुफ्तगू का अंदाज बेहतर करना है, तो इट्स पॉसिबल, आप सीख भी सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको और तवज्जो दिलाता जाऊं
کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ شاید آپ کے لیے آپ کی دولت، آپ کے رشتے، آپ کے تعلقات، ان سب کا انحصار کسی لیول پر جا کر صرف آپ کی گفتگو پر رہ جاتا ہو۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی نئے شخص سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا تعارف آپ کی گفتگو ہوا کرتا ہے۔ آپ جاتے ہی کسی کو اپنی سیویز اور ڈگریز تو نہیں دکھاتے۔ آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اپنا شجر نسب تو بیان نہیں کرتے، اپنی اچیومنٹس کا تذکرہ تو نہیں کرتے۔ یور فرسٹ امپریشن آف یور پرسنالٹی، آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی ذات کا، آپ کا جو سب سے پہلا تعارف ہے، جی ہاں، وہ آپ کی گفتگو ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، بول کہ تو پہچانا جائے، گفتگو کر کہ میں تجھے پہچانوں کہ تو کون ہے۔ لہذا گفتگو، بات چیت اتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا ایک جملہ آپ کو بہت آگے پہنچا سکتا ہے، ترقی دلوا سکتا ہے، اور آپ بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن آپ کا ایک غلط جملہ آپ کے سارے کیریئر کو، آپ کی ساری پرسنالٹی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لہذا گفتگو اور بات چیت، یہ سیکھنا اور اس کے بارے میں اویئرنیس کا ہونا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ رولز کی روشنی میں ایک انداز پر ہم کچھ باتیں سیکھیں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان باتوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے اگر اس پروگرام میں بیان کردہ رولز کو آپ نے صحیح طور پر سنا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو آپ کی ذات میں، آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے بہت سارے معاشرتی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے رول کی طرف بڑھتے ہیں۔ رول نمبر 1، نیور اسپیک اگینسٹ شریعہ۔ ہماری گفتگو کا سب سے بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہم کبھی بھی بات نہ کریں۔ We should speak out according to the rules of Sharia۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک شرعی احکامات پہنچائے، ہماری گفتگو کا سب سے پہلا اور بنیادی جو رول ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ایز اے مسلم اگر کوئی شخص کتنا ہی کامیاب مقرر ہے، جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے مقررین ہوئے کہ جن کو سننے کے لیے لاکھوں روپے لوگ دیتے رہے، آج بھی دیتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک سے بڑھ کر بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا دنیا میں آتا رہا اور آتا رہے گا، لیکن اگر آپ کی اور میری گفتگو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں تو ہماری گفتگو کی کوئی تعریف نہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں صرف ایک رول عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے جتنے بھی ممکنہ گناہ ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہماری گفتگو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، دھوکہ دہی، کسی کے بارے میں برائی کرنا، یہ خارج ہو جائے۔ کیا خوب ہوگا وہ شخص کہ جب بھی وہ بات کرے تو اس کی بات اور گفتگو شریعت کے مطابق ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اطراف میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ 1 2 3 دن گزاریں اور ایک مرتبہ بھی وہ کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، کسی کی دل آزاری نہ کرتا ہو، کسی کا مذاق نہ اڑاتا ہو، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دیتا ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈھونڈنے سے بمشکل ملے گا۔ کاش کہ ہمارا انداز ایسا ہو کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی وقت گزارتا ہے تو بھلے وہ 1 دن گزارے، 4 دن گزارے، 1 ہفتہ گزارے، اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، دل آزاری سے، وعدہ خلافی سے، اور جو بھی زبان کے ذریعے جھوٹ اور غیبت کے علاوہ جو گناہ ممکن ہیں، اللہ پاک ان سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ کیجئے، کیمیا سعادت کو اسٹڈی کر لیجئے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو کے موضوع پر
بات چیت کے موضوع پر بڑا ہی پیارا کلام فرمایا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. رول نمبر 2، بی پریزنٹ. جی ہاں، اس کو میں تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، خواہ وہ ہمارا کولیگ ہے، ہمارا ماتحت ہے، ہمارے ساتھ وہ کام کرتا ہے، یا ہم اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ، وہ ہمارا باس ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا شاگرد ہے، یا ہمارا دوست ہے، کوئی بھی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب بھی میں بات کروں تو جس سے میں بات کروں میری بات غور اور توجہ سے سنی جائے. بہت بڑا پرابلم ہے، آپ کو بھی فیس کرنا ہوتا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سامنے والا کسی اور مصروفیت کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اللہ کے بندے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کسی اور طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. دراصل جب بھی ہم کمیونیکیشن اسکلز کی بات کرتے ہیں، گفتگو کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ بولنا بعد میں آتا ہے، سننا پہلے آتا ہے. جی ہاں، بڑی ایک زبردست ریسرچ کی بات ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز میں جب میں گفتگو کی بات کر رہا ہوں تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ شاید بات کرنا ہی سب کچھ ہے. جی ہاں، بات کرنا بھی بہت کچھ ہے، لیکن it is more important to listen first. آپ جتنا اچھا سننے والے ہوں گے اتنا اچھا بولنے والے ہوں گے. جب بھی بولنا سکھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے سننا سکھایا جاتا ہے. ہم سنتے ہی نہیں ہیں. اور آج معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم کہیں وہ شاید یہ ہو کہ آج بولنے والے تو بہت سارے ملیں گے، سننے والے نہیں ملیں گے. آپ کو یہ بات کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ یار میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. جی، آپ سنتے ہیں دوسروں کی. ہر دوسرا شخص آپ کو ملے گا کہ یار میں نے اس سے بات کی، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، سننے کی. لسننگ از ویری ویری امپورٹنٹ. جو آپ کو میں بات بتانے چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے اسے پلے سے باندھ لیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے. اور اسپیشلی اگر آپ کسی لیڈرشپ پوزیشن پر ہیں، آپ باس ہیں کسی ادارے کے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کے ماتحت کچھ امپلائیز ہیں، یا آپ خاندان کے بڑے ہیں. ایون اف یو آر اے ٹیچر، آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، آپ پرنسپل ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، whatever you are, it is more important to listen first. پھر جا کے بات ہوتی ہے بات کرنے کی. تو لسننگ یہ آرٹ ہے، اس کو پورا ایک فن قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ سننے کا معاملہ کیسے کریں گے. سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کہی، بی پریزنٹ. کمیونیکیشن اسکلز کے اندر کہ توجہ کے ساتھ سنیں. قربان جائیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس دنیا کی تمام ریسرچ کا نچوڑ سمجھیے، یا جو کچھ بھی آج تک کہا گیا اور دیکھا گیا، ریسرچ کی گئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک کا ریفلیکشن کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیرت لکھنے والوں نے لکھا، آپ کی خصوصیات کو، آپ کے خصائص کو بیان کرتے ہوئے، کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرتے. کیا بات ہے، کیا شان ہے. آقا ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے پاس جو بھی آتا تھا آپ کا غلام ہی ہوتا تھا. لیکن غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کہ کوئی معمولی سا غلام بھی آیا ہے، وہ کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے، کوئی بھی موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا، تو آپ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوتے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہم میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں، سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، لک ایٹ دا سچویشن. ایک شخص ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم جی سر تو ہلا رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں موبائل اسکرین پر ہیں.
اور کچھ دیر کے بعد بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، نہیں کیا تو آج کے بعد کیجئے گا کہ جب وہ بات مکمل کرتا ہے تو اچانک ہم کہتے ہیں ذرا سوری بتائیے گا آپ نے کیا بات کہی تھی. آپ یقین کریں اس کو کتنا برا لگے گا، کتنا برا لگے گا کہ ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے میں نے اپنی بات کمپلیٹ کی ہے اور اس نے سنائی نہیں ہے. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. اچھا وہ بات کر رہا ہے اور ہم کچھ تحریر کرنے میں مصروف ہیں. بہت بری بات ہے. سامنے والا ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم کسی جانب دیکھنے میں مصروف ہیں. بہت بری بات ہے. گفتگو کے دوران مکمل طور پر فزیکل اور مینٹل دونوں اعتبار سے آپ کو وہاں پر موجود رہنا ہے، حاضر رہنا ہے. موجود رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فزیکلی صرف موجود ہیں اور دماغی طور پر کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، کچھ اور سوچوں کے اندر ہے. نہیں، اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے دماغ کے ساتھ کوئی وہاں پہ ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. اس کی بات کو مکمل طور پر سنیں. آج کے دور کے اندر ڈسٹریکشنز کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شاید سب سے بڑی بات جو ہے وہ موبائل ہو سکتا ہے. It can be the reason of distraction. جب بھی بات کریں اپنا ایک اصول بنا لیں، اپنا ایک جو ہے وہ ذہن بنا لیں کہ جب بھی میں کسی سے بات کروں گا تو اپنے موبائل کو سائلنٹ کر کے یا سوئچ آف کر کے سائڈ پہ رکھ دوں گا. میرے سامنے میرے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی اور میں مکمل طور پر سامنے والے کی بات سنوں گا. یہ سب سے پہلا رول ہے. دوسرا رول، جب بھی آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی. اس کو ہم یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں: never make a decision about the person who is coming to talk to you. آپ کے ساتھ جو بات کرنے کے لیے آیا ہے ابھی وہ پہنچا نہیں، ابھی اس نے آپ کے ساتھ کوئی بات سٹارٹ نہیں کی، اس نے مدعا اپنا کچھ بھی بیان نہیں کیا، لیکن آپ نے پہلے ہی سے اس کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لیا ہے. قوموں کے ذریعے گمان قائم کیے جاتے ہیں، پرسنالٹی کے مطابق گمان قائم کیے جاتے ہیں، علاقے کے مطابق گمان قائم کیے جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا مزید میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تیسرا شخص آیا ہے اور آپ جو ہے وہ کسی ادارے کے بڑے ہیں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں. آپ کا کوئی بھی امپلائی آیا اور آفس میں جیسے ہی داخل ہوا تو بعض اوقات لوگ پہلے سے کہتے ہیں یہ آ گیا نا، یہ تو یہی بات کرے گا، دیکھو پھر آ گیا ہے. اب جب وہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے تو آج وہ بات کرنے نہیں آیا جو آپ سوچ رہے تھے. اس قوم کا فرد جب بھی آئے گا وہ یہ بات کرے گا. میں نام نہیں لوں گا، لیکن قوموں سے متعلق بعض لوگوں نے اپنا گمان قائم کیا ہوا ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا پتا کہ آج جو یہ شخص آیا ہے اس کی گفتگو کا آج کا موضوع کیا ہے. اور بہت مرتبہ آپ کو شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا. وہ آیا، بیٹھا اور آپ نے پہلے سے ہی کہہ دیا اچھا پھر آ گئے، اس کام کے لیے آئے ہو. وہ کہہ رہے نہیں سر، معذرت، میرے چچا کا انتقال ہو گیا، اس کی خبر دینے آیا ہوں. اور آپ اس کے ساتھ کچھ اور بات کر رہے تھے. کتنی بری بات ہے. ایک تو بدگمانی کا بھی اس کے اندر فیکٹر پایا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بلا وجہ شرعی، جبکہ اس کا کوئی ایسا کلو بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے، اور آپ اس کے بارے میں کوئی برا گمان قائم کریں، شرعاً بھی منع ہے. اور دوسرا، آپ کو بہت مرتبہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو never ever make any decision about the person who is coming to talk to you. کبھی بھی ایسا نہ کریں، بلکہ جب کوئی شخص آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھیں، اس کی مکمل بات سنیں، اور بات سننے کے بعد پھر آپ اس کو جو بھی رپلائی دینا ہے وہ آپ اس کا جواب دیجئے. اگلی بات، کبھی بھی کسی کی بات کو بیچ میں نہ کاٹیں. کمیونیکیشن سکلز کے اندر، فن گفتگو کے اندر کسی کی بات کو کاٹ دینا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، سنت کے بھی خلاف ہے. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی کی بات کو نہ کاٹا کرتے تھے. اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی غلام بات کر رہا ہوتا تو آپ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار فرماتے، خواہ یہ انفرادی حیثیت میں ہو یا ہم چند لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، خاندان میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، یا اپنے آفس میں ہیں، یا بزنس پلیس پر ہیں، مارکیٹ پلیس پر ہیں. یہ عادت بہت زیادہ ہے.
आपको भी इसका सामना करना पड़ता होगा कि अभी एक शख्स बात कर रहा होता है, दूसरा उसकी बात काट कर अपनी बात स्टार्ट कर देता है। बहुत बुरी बात है, कभी भी ऐसा ना करें। भले आपका बच्चा आपके साथ बात कर रहा है, आपको पता लग भी गया कि इसने क्या बात आगे करनी है, फिर भी उसकी बात को कंप्लीट होने दें, मुकम्मल बात उसकी सुने, फिर अपनी बात स्टार्ट करें। अभी उसने आधी बात की, हम कहते हैं हाँ मैं समझ गया। वो कहता है हुजूर आप नहीं समझे, आज मैं कुछ और कहने आया हूँ। फिर शर्मिंदगी होती है। तो भाई उसकी पहले पूरी बात ही सुन ले कि वो कह क्या रहा है। आगे चल के उसने हो सकता है तमहीद बांधी है, कुछ और बात करनी हो, लेकिन बेसब्री का ऐसा माहौल हमारे यहाँ बना हुआ है कि सामने वाले की बात को मुकम्मल तौर पर सुनने का हमारे अंदर जज्बा नहीं। और फिर हम कहते हैं कि लोग हमारे साथ उठते बैठते नहीं है, मेरे तो दोस्ती नहीं है, तो हमें तो लोग ही अच्छा नहीं समझते, मुझे तो फॉलो ही नहीं करते। भाई आपका अंदाज ही अजीबोगरीब है, आपके साथ को बैठकर कंफर्टेबल फील ही नहीं करता। आपके पास जब भी कोई शख्स आता है बस उसको यही होता है कि बस अभी खिंचाई होनी है, या अभी इसने जो है ना वो मेरा मजाक उड़ाना है, मैं बात करने के लिए आया। बाद लोगों का पर्सनैलिटी का इंप्रेशन बन चुका होता है कि यार इसके साथ जब भी बात करेंगे ना तो ये पूरी बात नहीं सुनेगा। और पहले से बाद लोग कहते हैं यार देखो आज मेरी बात पूरी सुन लेना। उसको ये कहने की हाजत और जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि आपका अंदाजे गुफ्तगू ही ऐसा है। तो ज़हन बनाएं कि कभी भी किसी की बात ना काटे, मुकम्मल तौर पर सुने। हाँ, मुकम्मल तौर पर उसने बात अपनी कर ली है, उसके बाद आपको जो कहना है कह दीजिए। और याद रखिए, खास तौर पर जो ऑफिसर्स हैं, जिनके साथ लोग काम करते हैं, आपको एक गुर बता रहा हूं, आप इसको गुर समझें, आप इसको फन्ने गुफ्तगू का कोई पॉइंट समझें या रूल समझें या जो भी समझें। अगर आप अपने मातहत लोगों के साथ खुशगवार माहौल और अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, तो भले आप उसको कुछ अता करें ना करें, आप उसके लिए कुछ मददगार साबित हो सके या ना हो सके, सिर्फ अगर अच्छा मुकम्मल बात सुनने वाला बनने में कामयाब हो गए तो समझे कि आपके 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और खास तौर पर जो इदारों के अंदर काम करने वाले हैं वो मेरी इस बात को जरूर एक्नॉलेज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उनके मुआशरे के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर, उनके माहौल के अंदर, उनके इन्वायरमेंट के अंदर ये बात आम होती है कि यार बॉस के पास जब भी जाए सुनता ही नहीं है। अगर दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को अगर शुमार किया जाए और उसके अंदर बॉस और एम्प्लॉइज के मसाइल को शुमार किया जाए तो वन ऑफ द टॉप ये मसला होगा कि यार हमारा बॉस सुनता नहीं है। सर आप सुन तो लेते, आप कुछ करते ना करते, आप सुन तो लेते, लेकिन नहीं सुनते, हमारी आदत नहीं होती। और फिर हम कहते कि यार मेरे साथ लोग जो है ना वो इजी फील नहीं करते, हमारे साथ तो ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं। इफ यू आर अ बॉस, इफ यू आर अ लीडर, अगर आप कम्युनिटी के बड़े हैं, खानदान के बड़े हैं या कुछ भी हैं, आप खुदा के लिए इस आदत को अपने जिंदगी से माइनस कर दीजिए कि सामने वाले की बात को आप पूरा ना सुनते हो। पूरी बात सुनना शुरू कर दे, आप देखें कि आपके कितने सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया पर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द डे। हमने जो कुछ सीखा इनकी बरकत से सीखा, इनसे सीखा। अल्लाह पाक की ऐसी करम नवाजी है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद लाखों मुरीद हैं। और कई मर्तबा हमने अपनी आंखों से देखा, हम भी हाजिर हैं, एक आम देहाती अनपढ़ जाहिल जट जो बोले, बिल्कुल एक टूटा फूटा सा शख्स आया है और वो अपनी बात कह रहा है, और ये इतने बड़े होने के बावजूद उसकी पूरी बात सुनते हैं। कभी हमने नहीं देखा कि सामने वाले को ये कहा हो कि आपने ये कैसी बात कर दी, अजीबो गरीब आदमी हो, उसकी बात बीच में काट कर अपनी बात शुरू कर दी हो। ऐसे ही अमीर अहले सुन्नत नहीं बने, ऐसे ही लाखों लोग इनके फॉलोअर्स नहीं हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स, ये बुनियादी उसूल हैं। अगर आप लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी चाहते हैं, आप मनसब चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप कोई भी इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं, जाहिर है कि आप अकेले नहीं कर सकते। वी आर नॉट लिविंग इन एनी जंगल विद एनिमल्स। हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है। ये जानवर नहीं है कि जिसकी आपने बात नहीं सुनी तो उसको फीलिंग्स ही नहीं होंगी। ये इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं, सेंसेस हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दिल है इनके सीनों के अंदर, फीलिंग्स हैं,
اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو ڈسہارٹ ہوں گے، آپ سے دور بھاگیں گے۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کئی منٹ طویل گفتگو بعض لوگوں کی بظاہر آپ کو لگے گی کہ اوٹ پٹانگ ہی ہے، بھلے اوٹ پٹانگ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو ہم نے ہمیشہ اطمینان کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اپنا آئیڈیل اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، جو میرے اور آپ کے بھی آقا ہیں، ہمارے بھی بہترین نمونہ زندگی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان رولز پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل مزید آداب گفتگو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔